کل 8 فروری ہے اور الیکشن کا دن ہے، ووٹ کا دن ہے۔ تمام احباب جو ہیں وہ مکمل کوشش کریں کہ ہر شخص جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرے۔ اب اگلا سوال ہے کہ ووٹ کس کو دیں؟ کیا قرآن پاک اس شے کے بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنا نمائندہ کس کو منتخب کریں اور ملک کے امور چلانے کے لیے کس کے سپرد کریں؟ قرآن پاک نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے جو ہے یہ وزیر خزانہ بنا دیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دو علامتیں بیان فرمائی۔ فرمایا قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی، کہ تو مجھے بنا دے علی خزائن الارض، ملک کا وزیر خزانہ، انی حفیظ علیم، بے شک میں جو ہوں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں دو چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ میں حفیظ ہوں، مطلب کیا ہے؟ میں ملکی خزانے کی، ملکی دولت کی، ملکی وسائل کی اور ملک کے لوگوں کی بہترین حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور علیم مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے جو ہے معاشی حالات کے بارے میں کہ معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے، ملکی حالات کیسے ٹھیک کرنے، اس کے بارے میں علم بھی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ مبارک کے زمرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو علامتیں بتا دی۔ فرمایا جو شخص تمہارے خزانے کا، تمہارے ملک کی حالات کا، تمہارے ملک کے لوگوں کا جو محافظ و حفاظت کرنے والا ہو، اور اسی طرح اور اس کے بارے میں اس کو نالج بھی اچھا ہو، اکنامکس کے بارے میں، معیشت کو ٹھیک کرنے کے بارے میں، جس کے اندر یہ دو علامتیں ہوں نا، اس کو آپ اپنا نمائندہ منتخب کرو۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو دو اور بھی علامتیں بیان کر دیں۔ فرمایا ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ہمارا جو باپ ہے نا وہ آپ کو ہے اجرت پہ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ مبارک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید دو علامتیں بیان کر دی کہ کسی بھی شخص کو اگر آپ نے منتخب کرنا ہے نا، وہ محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ معیشت کا، ملکی حالات کے بارے میں، داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی کے بارے میں اچھا نالج رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ طاقتور بھی ہو، وہ اپنا سٹینڈ لے سکتا ہو، اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہو، آزاد خارجہ پالیسی بنا سکتا ہو، ہر ایک کو میرٹ کی بنیاد پہ جواب بھی دے سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک دے ہر ایک کے سامنے، غلام بن کے یا بھکاری بن کے زندگی گزار دے نا۔ فرمایا قوی ہو، طاقتور بھی ہو، اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ امین، امانت دار ہو، منصف ہو، کرپٹ نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، چور نہ ہو۔ تو کتنی علامتیں ہوگی؟ 4۔ ایک اور علامت طاقتور شخص کیسے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر نا، یہ آیت نمبر 50 سے لے کے 51، 52، 53، 56 تک، یہ 6 آیات ہیں 51 سے، کہ طاقتور کون ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد فرمایا جو شخص رکھے نا، آزاد خارجہ پالیسی، کسی کے سامنے گھٹنے نہ رکھے گا، اپنے ملک کے بارے میں کسی کی بات نہ مانے، اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہ دے، ملک کی معاملات میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہ دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ سنیے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا قرآن پاک یہ جو بیان کر رہا ہے کہ یہ ہمارے ملکوں کے اندر تو موجود نہیں ہے، بالکل ہو بہو آج کے دور کی بات تو نہیں کر رہا قرآن کریم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں نا، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے ان کو جو اپنے ملکی معاملات میں، ملکی نظام میں، حکومتی معاملات میں جو ان کو دوست بنائے گا نا، فرمایا اس کا حشر بھی میں ان کے ساتھ کروں گا۔ دیکھیں، جو آزاد خارجہ پالیسی کی بات نہیں کرتے ہیں نا، جو یہودی اور عیسائی جو طاقتور لوگ کہتے ہیں وہی کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو تمہارا حشر، تمہارا انجام جو ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی وعید اللہ نے فرمائی۔ اگلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ ہو بہو آج کے دور میں ہمارے اسلامی ممالک کے اندر موجود ہے۔ فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، جب آپ بات کریں گے نا آزاد خارجہ پالیسی کی تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے مردن، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ مرض کیا ہے؟ مرض ہے ڈر کا، مرض ہے خوف کا،
مرض کا ہے، مال کے لالچ کا، دولت کے لالچ کا مرض ہے، ڈالر کے لالچ کا. یہ جو مرض ہے نا ان کے دلوں، پتہ کیا، یسارعون، وہ جلدی جلدی آ جائیں گے آپ کے پاس، فیہم، ان کی حمایت میں. کن کی حمایت میں؟ یہودی اور عیسائیوں کی حمایت میں. کن کی حمایت میں؟ طاقتور لوگوں کی بات ماننے کی حمایت میں. جلدی جلدی آ جائیں گے. پتہ کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ کہیں گے، نقشان تصیبنا طائرہ، ان کی بات ماننا، ان کی بات کا انکار نہیں کرنا، ان کے سامنے جو ہے ابسلوٹلی ناٹ نہیں بولنا، ان کے سامنے آزاد خارجہ پالیسی کی بات نہیں، جو یہ کہتے ہیں، جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کی پوری کر دو. کیوں؟ اگر ہم نے پوری نہ کی، ان تصیبنا طائرہ، ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی، معاشی مصیبت بھی آ جائے گی، سماجی مصیبت بھی آ جائے گی، سیاسی مصیبت بھی آ جائے گی. وہ ڈراتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی بھی شخص ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تو ہمارے ارد گرد جو منافق لوگ، جلدی، آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ اگر ہم ان کو جواب دیں گے تو ہمارے یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے، ہماری ایڈ بند ہو جائے گی، فنڈ بند ہو جائے گا، ہمارا چندہ بند ہو جائے گا. اللہ پاک نے جو لفظ بولا نا، دائرہ، دائرہ کا مطلب یہ ہے، اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی بات کو دائیں بائیں تھوڑا سا بھی کر دیا نا، ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے. میں ان کو نہیں پتا ہے، عسى الله ان ياتي بالفتح وامر من عندي، جو آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے نا، جو میرٹ کے اوپر فیصلے کرتا ہے، اللہ اس کو فتح عطا فرماتا ہے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. پھر جب اللہ ان کو فتح عطا فرماتا ہے نا، یہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں، جو ڈرتے ہیں ان سے، ایڈ لینے کی خاطر، امداد لینے کی خاطر، ڈالر لینے کی خاطر، مال و دولت لینے کی خاطر، اپنے اثاثے بڑھانے کی خاطر، فرمایا جب ان کے مقابلے میں اس مخلص شخص کو، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرنے والے کو جب فتح ملتی ہے نا، تو پھر یہ اپنی کئی ہوئی بات پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. یار ایسا ہو گیا، یہ تو ہمارے اندازے سے بھی غلط ہو گیا، جو ہم نے اندازے لگائے تھے سارا اس کے الٹ ہو گیا. اندازہ لگائے. پھر اللہ نے فرمایا ہم ایسی قوم کو لائیں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اپنے رب سے پیار کریں گے. ان کی علامتیں کیا ہیں؟ 4 علامتیں. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے. عزت علی الکافرین، کافروں کے معاملے میں سخت ہوں گے. یعنی جو کافر ان کے ملک کی سالمیت پہ، ان کے ملک کی آزاد خارجہ پالیسی پہ حملہ کرے گا، اس کے معاملے میں سختی کے ساتھ سٹینڈ لیں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد میں بھی بڑے طاقتور ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، حق بات کہیں گے کچھ بھی ہو جائے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے لوگ کیا کہیں گے، سننے والے نہ. فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، وہ وہی بات کرتے ہیں جو بات ان کے رب نے کی ہوتی ہے یا ان کے رب کے حبیب نے کی ہوتی ہے. کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. ان کو پرواہ ہے تو اپنے رب کی پرواہ ہے اور رب کے حبیب کی پرواہ ہے. ما ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، بہادری ہر ایک کو نہیں ملتی، جس کو اللہ چاہتا عطا فرماتا ہے. میں جب یہ علامتیں آ جائیں نا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اس کے رسول کو ان معاملات میں اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا گروہ بن جاتے ہیں اور اللہ کا گروہ ہی غالب آ کے رہے گا. تو لہٰذا قرآن پاک کی روشنی میں یہ 5 علامتیں ہیں. پہلی علامت ملکی خزانے کا محافظ ہو. دوسری علامت ملک کی معاملات کو بھی، یعنی داخلہ پالیسی کو بھی اور خارجہ پالیسی کو بھی بہتر طریقے سے جانتا ہو. تیسری علامت کیا؟ طاقتور بھی ہو، یعنی اس مضبوط اعصاب کا مالک شخص ہو، ہر ایک کو سٹینڈرڈ اور میرٹ کی بنیاد پہ جواب دینا بھی جانتا ہو. امین. چوتھی علامت جو ہے فرمایا امانت دار ہو، کرپٹ نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، خائن نہ ہو، چور اور ڈاکو نہ ہو، بلکہ امین ہو، منصف ہو، جو انصاف کی بات کرے. اور آزاد خارجہ پالیسی کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے جو سورہ مائدہ کے اندر بیان کی. آج بھی ایسے ہوتا ہے، لوگ ڈرانے آ جاتے ہیں، یار آپ نے ان کو یہ انکار کر دیا، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کی بات کو نہیں مانا، اب ہمارے حالات کیسے ہو جائیں گے؟ آپ کو کچھ انداز ہے؟ قرآن پاک فرماتا نہ نہ نہ، یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے حالات کن کی وجہ سے. فرمایا تمہارے حالات جو صحیح ہونے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے ہیں.